إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ آیت مبارکہ اور اس جیسی دوسری آیات جن خوش نصیب لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جن سعادت مند لوگوں کی وجہ سے یہ آیات مولا کریم نے نازل فرمائی ہیں، وہ خوش بخت کہ جن کی نیتیں، جن کا اخلاص، جن کی قربانیاں اور اللہ کے ساتھ جن کی وفا، یہ سارا کچھ اتنا سچا ستھرا اور کھرا تھا کہ مولا کریم نے ارشاد فرمایا مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، انہوں نے اس وعدے کو جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. ہائے ہائے، گواہی کون دے رہا ہے؟ اور جن کے متعلق گواہی دی جا رہی ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس گواہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو رب سے وعدہ کیا اس وعدے کو انہوں نے سچا ثابت کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ جو وعدہ پورے کرنے والے تھے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ وعدے کی وفا کرتے کرتے اپنی جانوں کو قربان کر گئے. وعدے کو وفا کرتے کرتے اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا گئے.
وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے کسی چیز کو سنبھال کے نہیں رکھا. سب سے قیمتی چیز جو جان تھی، جاتے جاتے وہ بھی اپنے رب کے سپرد کر کے چلے گئے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں وعدہ میں سچے ہیں لیکن اس انتظار میں ہے کب موقع ملے اور جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بھی رب کی راہ میں دے کر چلے جائے. رب کو یہ بندے کتنے پیارے ہیں، زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ بندے اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں اور اس انتظار میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں، اس چیز کے پیچھے جستجو اور طلب کر رہے ہیں کب موقع ملے اور یہ جو روح جسم کے اندر ہے، یہ دل جو دھڑک رہا ہے اور خون جو چل رہا ہے، یہ سارا کچھ اس کی راہ میں بہا کر اس کے پاس پہنچ جائے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، میں اور آپ توجہ کریں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور زندہ تو ہیں لیکن وہ معمولی سا بھی بدلے نہیں، ان میں تھوڑی سی بھی تبدیلی. کیوں؟ اب آدمی جب زندہ رہتا ہے، ہر نئے آنے والے دن میں حالات نئے ہیں، ہر آنے والے دن میں مسائل نئے ہیں، ہر چڑھتے سورج کے ساتھ آدمی کا دل دماغ بدلتا، نیت بدلتی ہے. ہر ڈوبتے سورج کے ساتھ آدمی کچھ نئے مقصد، کچھ نئے اہداف اپنے مقرر کرتا ہے. دن میں کیسے ہے، رات کو کیسے ہے. صبح کی نمازیں بڑی توجہ کے ساتھ پڑھی اور رات کو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. رات کی نماز بڑی آہوزاری کے ساتھ پڑھی اور صبح کے وقت بستر سے نکلنا پسند ہی نہیں آتا ہے. یہی حالت ہے نا ہماری، حالت ہے کہ نہیں ایسی؟ ایک دن خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اگلے دن سوچنے بیٹھ گئے کہ اگر دے دیا تو پھر مکان تو نہیں بن سکے گا، بچی کی شادی تو نہیں ہو سکے گی، فلاں اور فلاں زمین تو خریدی نہیں جا سکے گی، اس لیے اب سنبھال کے رکھو. ایک رات تہجد کو اٹھے، خوب آہوزاری کی، اللہ کو منایا، اور باقی پورا ہفتہ فجر کی نماز اسے بھی چھوڑتے رہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے تو خوب اللہ کے تابعدار بن گئے. لیکن ادھر اس کا فضل ہوا، مال و دولت کی فراوانی ہوئی، صحت نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی. اب سمجھتا ہے دن میں 5 بار مسجد میں جانا یہ تو وقت ضائع کرنے کے برابر ہے کہ نہیں ایسے؟ جب تک کچھ نہ تھا اللہ کے گھر کو چھوڑتے نہیں تھے، اور جب گاڑی پہ بیٹھنا نصیب ہو گیا تو اب مسجد کے پاس سے دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ یہاں وہ آتے ہیں جو فارغ لوگ ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسی ہماری حالت؟ مانو نہ مانو، اگر یہ حالت نہ ہو تو مسجدیں کبھی ویران نہ ہو. اگر یہ حالت نہ ہو تو مسجدوں میں فجر کے وقت 1-1.5 صف نہ ہو اور باقی یہ آنے والے یہ اس وقت کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، فرمایا جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ان کا وعدہ کیسے ہے؟ یا تو جان دے کے وعدہ پورا کر گئے، اور اگر زندہ ہے تو ان میں تبدیلی. بولو نیا پاکستان ڈھونڈنے والوں، نیا پاکستان تلاش کرنے والوں اور نئے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالنے والوں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو رب کے بندے ہیں وہ بدلا. ان کے لیے جنت ایک ہی ہے، ان کا رب ایک ہی ہے، ان کا رسول
ایک ہی ہے، وما بدلوا تبدیلا، حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے رب کا دروازہ چھوڑتے، حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے نہیں ہیں۔ اور بعض روایات کے مطابق اس آیت کا شان نزول طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کا میدان ہے اور مسلمان شکست کھا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کفار آپ پر بار بار حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں، اور جانثار صحابہ وہ ارد گرد بچاؤ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت طلحہ ہیں، دوڑتے ہوئے آئے اور سینہ تان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کے لیے تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گردن مبارک اٹھا کر دشمنوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نحری دون نحرک، اللہ کے رسول اپنی گردن مبارک اونچی نہ کیجئے، کہیں آپ کو کوئی زخم نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے پہ قربان ہے، جب تک میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے اللہ کے رسول آپ کے سینے کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، جب تک میرا سینہ اس میں جان ہے، تیر اور تلواروں کے لیے میرا سینہ حاضر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جانباز، یہ جواں مرد تیروں کو، تلواروں کو، نیزوں کو اپنے جسم پر، اپنے ہاتھوں پہ روکتا رہا، حتیٰ کہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور لٹک جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ، امام ترمذی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کی جو آیت ہے نا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو دے کر اپنا وعدہ پورا کر گئے۔ یہ میرا ساتھی طلحہ زندہ ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کی قربانی دے کر اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ ممن قضى نحبہ، طلحہ یہ زمین پر زندہ چل رہا ہے، لیکن اس کے پاس سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اس کے پاس ڈگری کون سی ہے؟ اس کے پاس اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، چل زمین پر رہا ہے لیکن ٹھکانہ اس کا جنت میں تیار ہو چکا ہے، چل زمین پر رہا ہے لیکن عرش والا اس کی موت سے پہلے اس سے راضی ہو چکا ہے، ابھی موت نہیں آئی لیکن یہ جواں مرد مرنے سے پہلے وعدہ پورا کر گیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی بدلے نہیں، وہ باقی انتظار میں ہے، موقع ملے تو یہ گردنیں اپنے رب کے حضور پیش کر جائیں۔ ہم اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی پسند وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر سکتے؟ بڑی مشکل ہے، دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ مولوی بن کے زندگی گزارنا، کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ ہم مولوی نہیں ہیں، یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ مولوی بن گیا ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ مولوی بن گیا ہے۔
اس کا وعدہ ہے رب سے، اس کا وعدہ ہے رسول سے، اور کل قیامت کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ مولوی علیحدہ ہو جائیں اور غیر مولوی، وہاں کہا یہ جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے سارے بلاؤ، سارے بلاؤ، اور سب کا امتحان لو، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک امتحان لو۔ یہ نہیں کہا جائے گا داڑھی والے علیحدہ اور بغیر داڑھی والے علیحدہ، مدرسے والے علیحدہ اور باہر کی یونیورسٹیز والے علیحدہ، پاکستانی نیشنل علیحدہ اور فورن نیشنل امریکہ اور یورپ کے پاسپورٹ جیب میں ڈال کر ناچنے والے علیحدہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ادھر آؤ، اور پھر فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان کو بھی دیکھو، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، اپنے وعدے کو کس شاندار انداز میں پورا کر کے آئے، اور ایک تم بھی تھے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے اور نعروں پر اکتفا کرنے والے، تم کیا لے کر آئے ہو؟ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں، حضرت رافع ابن خدیج سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں یا خیبر میں شریک تھے، راوی کو بیان کرتے ہوئے شک گزرا ہے۔ حضرت رافع ابن خدیج احد میں یا خیبر میں شریک جہاد تھے۔ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی بیان کرتی ہیں، مبارک لوگ اور ان کی بیویاں بھی مبارک، مرد بھی مبارک اور گھر والیاں بھی مبارک، مرد بھی اس بات کے لیے کوشاں کہ رب کے ساتھ وعدے کو پورا کرے، اور عورتیں بھی ان کی مددگار کہ جتنی جلدی ہو رب سے وعدے کو پورا کر جاؤ۔ اب مصیبت یہ ہے مرد اللہ والا بننا چاہتا ہے، بی بی کہتی ہے تم نے مولوی بن کے زندگی گزارنی ہے، تم نے بچیوں کی شادیاں نہیں کرنی ہے، تم نے ساری عمر مسجد کے چکر لگاتے رہنا ہے، تم نے گھر کو سجانا ڈیکوریٹ نہیں کرنا ہے، ادھر آؤ، چھوڑو مسجد کو، اللہ والوں کو دیکھی جائے گی جب بوڑھے ہو جاؤ گے، لیکن ادھر مرد بھی اللہ والا اور خواتین بھی، بولو خواتین بھی، اور اللہ رب العالمین سب کو ایسی خواتین نصیب فرمائے اور سب خواتین کو ایسے بابرکت مرد عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ جب لڑائی جاری تھی تو ایک نیزہ آیا، اور نیزہ آ کر رافع کے سینے میں پیوست ہو گیا، نیزہ آیا اور سینے میں آ کر پیوست ہو گیا۔ اب نکالنے کی کوشش کی ہے، نکل نہیں رہا، ہائے سوئی چبھ جائے اور سوئی جسم کے کسی حصے میں اڑ جائے، اس کو کھینچ کے نکالنا پڑے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور اب تو تکلیف سے زیادہ جیب سے جو پیسے جاتے ہیں ان کی تکلیف ہوتی ہے۔ جدھر جاؤ نکالنے والے وہ نیا کھیل شروع کر دیتے کہ تم تو بالکل موت کے قریب ہو، اب اتنے پیسے نکالو تو سوئی آرام سے نکل آئے گی۔ اور جس بیچارے کی جیب میں کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے، وہ دیکھتا ہے موت کو ترجیح دوں یا اس کام کو ترجیح دوں۔ جب ایمان کو چھوڑا، قرآن و سنت کو چھوڑا، تو ہماری انسانیت کا حال یہ ہو گیا ہے۔ ہماری تہذیب اب یہ تہذیب بن گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کا جان نثار آیا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل نہیں رہا ہے، اپنے دستے مبارک سے اسے نکال دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یا رافع ان شئت نزعت السهم والقطبة جميعا،
رافع نیزہ ہوتا ہے، نیزے کے آگے اس کی انی تھوڑی موٹی ہوتی ہے، پیچھے سے لمبا ہوتا ہے راڈ، اور آگے اس کے لوہا موٹا کر کے لگایا جاتا ہے تاکہ جب دشمن کو لگے تو اس کو چیر دے، اس کو اچھی طرح زخمی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر چاہتا ہے کہ نیزہ بھی نکالوں اور اس کے آگے اس کی جو انی ہے جو موٹی سی ہوتی ہے وہ بھی نکالوں تو دونوں نکال دیتا ہوں، اور اگر چاہتا ہے تو صرف پیچھے جو لمبا راڈ ہے لوہے کا اس کو نکال دیتا ہوں، نیزے کی انی اس کے آگے جو موٹا حصہ ہے وہ تیرے سینے میں باقی رہنے دیتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے جوان مرد، یہ ہوتے ہیں مرد، اور یہ ہوتی ہیں قربانیاں۔ ہم اپنی خواہشات وہ اللہ رسول کے لیے چھوڑ نہیں سکتے، ہماری زندگی اس کے بغیر گزرے گی نہیں۔ اور کس کس خواہش کا اور کس کس نافرمانی کا ذکر کروں جو میں اور تم دن رات اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہتے ہو تو سارا نکال دیتا ہوں، چاہتے ہو تو جو نوک ہے، جو موٹا حصہ ہے، جو چیرتا زخمی کرتا ہے اسے تیرے سینے میں رہنے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سینے میں وہ چھوڑتے ہیں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اگر وہ حصہ تیرے سینے میں چھوڑتا ہوں تو پھر یہ ہے حشر کا جب میدان ہوگا، شہداء بہتے خون کے ساتھ رب کے دربار میں پیش ہوں گے، تو بھی آئے گا اور تیرے سینے سے خون بہ رہا ہوگا، اور رب کے دربار میں آگے بڑھ کر تیری گواہی میں دوں گا اور رب سے کہوں گا، شہدت لک یوم القیامہ انک شہید، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں گواہی میں دوں گا، اللہ یہ تیرا وہ شہید ہے، رہا زندہ لیکن تیری رضا کے لیے نیزے کی انی ساری عمر اپنے سینے میں رکھی، مولا اس کو شہیدوں میں شامل فرما۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اب ظاہر ہے وہ اندر ہوگا تو زندگی میں درد ہوتی ہوگی کہ نہ ہوتی ہوگی، تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہ ہوتی ہوگی، اور پھر اس جانباز نے، اس جوان مرد نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ گواہی دیں گے تو پھر تو اس تکلیف کو برداشت کرنا معمولی بات ہے، اس کو میرے سینے میں رہنے دیجئے، مجھے پسند یہ ہے جب لوگ آمنہ کے لال ان کی شفاعت کو تلاش کر رہے ہوں اس وقت آمنہ کا لال خود آئے اور کہے، میرے مولا میرے اس صحابی کو شہیدوں میں شامل فرما دے، اور یہ زندہ رہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں یہ فوت ہوتے ہیں، یعنی 40 ہجری کے بعد فوت ہوتے ہیں۔ اور جب فوت ہوئے، فوت بھی کیسے ہوئے؟ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز ادا کی، اور ابھی ادا کر کے فارغ ہی ہوئے ہیں کہ سینے کا وہ زخم جہاں نیزے کی انی اور نوک موجود تھی اللہ کے حکم سے وہ پھٹ پڑتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اور وہ عصر کو نماز ادا کرنے والا نمازی اسی خون کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد اپنے رب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اطلاع ملی کہ رافع ابن خدیج جس کے سینے میں نیزے کی انی موجود تھی وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے روانہ ہو چکا، فوت ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرمانے لگے، رک جاؤ، اس شہید اسلام کو ایسے دفن نہیں کرنا،
مدینہ میں بھی اطلاع دو اور مدینہ کے باہر بھی اعلان کرو کہ جو جو چاہتا ہے زندہ شہید کی نماز جنازہ میں شریک ہو، نماز جنازہ کے لیے آ جائے۔ اعلان ہوا، مدینہ اور اس کے مضافات سے لوگ اس جوان مرد کی نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہوئے۔ نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر ان کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئے، دفن کرنے لگے تو ایک لونڈی، ایک چھوٹی بچی، وہ قبر کے سرہانے بیٹھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر وہ فرمانے لگے، اے رونے والی خاموش ہو جا، اے رونے والی خاموش ہو جا، رو کر اسے تکلیف مت پہنچا، کیوں؟ یہ وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے زندہ شہید کا خطاب دیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اور یہ لوگ جن کے متعلق رب گواہی دیتا ہے، یہ لوگ بدلے نہیں ہیں۔ جو ان کی شان میں گستاخی کرے، بولو اس کے سینہ میں ایمان باقی ہے یا رخصت ہو چکا ہے؟ جواب تو دے دو اللہ کے بندو، ایمان باقی ہے یا رخصت ہو چکا ہے؟ عرش والا کہتا ہے وَمَا بَدَّلُوا، وہ بدلے ہی نہیں۔ اور یہاں کہنے والے ظالم کہتے ہیں ابو بکر بھی معاذ اللہ بدل گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارے والدین گرامی میں سے جو اس دنیا سے جا چکے، مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشفه واشفنا واشفهم، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اکفناہم بما شئت، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم تمام کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے دکھوں کا، ہماری تکلیفوں کا، ہماری بیماریوں کا اپنی رحمت سے ازالہ فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری مشکلات کو، ہماری تکلیفوں کو، ہمارے مصائب کو اپنی رحمت سے مکمل طور پر دور فرما دیجیے۔ مولا کریم
ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین وانصر عبادک الموحدین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين۔